الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. تمام قسم کی حمد و ثنا تعریف کبریائی بڑائی اسے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبہ ہے، جو ساری کائنات کا خالق مالک میرا اور آپ کا مربی ہے. اسے اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں، جو غفور ہے، غفار ہے، کریم ہے، ستار ہے. بعد اس کے آپ کے میرے آقا دو جہاں کے سردار سرکار الانبیاء پر کوڑھا کرو انگنت بے شمار درود و سلام صلی اللہ علیہ محمد و آلہ وسلم. عزیز دوستو، نوجوان ساتھیو، قرآن مجید کی چند آیاتوں کی میں نے تلاوت کی ہے. پوری آیتیں پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 اس کے رکو نمبر 23 کی ابتدائی آیتیں ہیں. آیت نمبر 183 سے لے کر 185 تک، 183 سے لے کر 185 تک آیتوں کی تلاوت سے بخوبی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ آیتیں رمضان مبارک اور روزوں سے جڑی ہوئی ہیں. مقصد ان آیتوں کا آپ کے آگے رکھنا یہی ہے کہ انشاءاللہ العزیز بہت جلد ہم پر ایک ایسا مبارک مہینہ، بابرکت مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے کہ جو کہ بہت ہی کم وقت کے لیے آتا ہے، چند دنوں کے لیے آتا ہے، اور آپ نے ساری فضیلتیں، ساری برکتیں کم وقت میں دے کر چلا بھی جاتا ہے. جس نے لے لیا اس نے پا لیا، جو نہیں سمیٹ سکا ان برکتوں کو، ان فضائل کو، وہ محروم ہو جاتا ہے. ایک ہفتہ پہلے قریب رمضان سے ان آیتوں کا آپ کے آگے رکھنے کا مقصد یہی ہے تاکہ ہم ذہنی اعتبار سے اس آنے والے رمضان کو ہم رمضان کی تیاری کر سکیں، اس کا خیر مقدم کر سکیں، اس کا ویلکم کر سکیں. اور ساتھ ہی ساتھ ان آیتوں سے ہم کچھ بنیادی روزوں سے جڑے ہوئے مسائل بھی انشاءاللہ آج کے درس میں ہم دیکھیں گے. جہاں صرف اس کا لفظی ترجمہ، اس کی تشریح، اس کی تفسیر ہم جانیں گے، وہیں پر انشاءاللہ العزیز روزوں کے مسائل بھی جانیں گے. اور آپ کے ذہن میں اگر کوئی اس تعلق سے کوئی سوال ہو جو روزوں کے مسائل پر جڑا ہوا تو بھی آپ بعد میں پوچھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے نمبر 183 کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام،
اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. کتب علیکم الصیام، فرض کیا گیا ہے علیکم تم پر. کتب علیکم الصیام، کیا فرض کیا گیا ہے؟ روزے. صوم، صوم کی جمع صیام، عربی میں صوم روزے کہتے ہیں. روزہ فارسی لفظ ہے، اور جس طرح ہم صلاۃ عربی ہے، اس کا فارسی کیا ہے؟ نماز. روزہ، نماز، بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جو ہم عام طور پر استعمال کرتے ہیں وہ فارسی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہندوستان پر بہت دنوں تک، بہت کئی سالوں تک ایران سے آئے ہوئے حکمرانوں کی حکومت رہی. اس لیے ایک زمانے میں آزادی سے پہلے ہندوستان کی دفتری زبان، آفیشیل لینگویج فارسی رہی ہے. ایک زمانے میں اردو بھی رہی ہے، ایک زمانے میں فارسی بھی رہی ہے، کیونکہ ایران سے آنے والے حکمران اس ہندوستان پر حکومت کرتے تھے. اس کا اثر یہ رہا کہ کئی دنوں تک، کئی کیا کہتے ہیں ڈیکیڈز تک، دہائیوں تک بھی، آزادی کے بعد بھی اسکولوں کالجز میں ایک چیپٹر فارسی کا لازمی تھا، کیونکہ اس کا اثر اتنا زیادہ تھا. اسی وجہ سے ہمارے بہت سارے الفاظ فارسی کے ہوتے ہیں. اب ایک سوال یہ کھڑا ہو سکتا ہے، جو لوگ علم رکھتے ہیں یا جن کو زیادہ صحیح چیز کا علم آ گیا، اب غلط چیز سے جن کو نفرت ہی پیدا ہو گئی، ان کے ذہن میں اس قسم کے اشکال اور سوال پیدا ہو سکتے ہیں کہ